من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وقيل الباء للمصاحبة والمعنى متبركا بسم الله تعالى أقرأ، وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله، وإنما كسرت ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها باللزوم الحرفية والجر، كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء. امام بیضاوی بسم اللہ کے متعلق کے سلسلے میں کہ بسم اللہ کا متعلق کیا ہے، کہاں ہے اور کس طرح سے ہے، کلام کو ختم کرنے کے بعد اب یہاں سے کلام کر رہے ہیں بسم اللہ پر جو با ہے اس با کے معنی کے سلسلے میں کہ بسم اللہ پر جو با ہے وہ با کس معنی میں ہے اور کیا معنی دیتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہے نہیں کہ یہ با جارہ ہے، اس لیے کہ حروف جارہ آپ نے بارہا پڑھے ہیں، باؤ تاؤ کافو لامو واو مندو مدخلا رباحہ شامین عدافی ان علی حتی الہ، تو انہی میں سے ہے، لہذا یہ حرف جر ہے۔ البتہ عربی زبان میں چونکہ یہ حروف جو ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حروف مبانی اور دوسرے ہوتے ہیں حروف معانی۔ حروف مبانی ان حروف کو کہا جاتا ہے جو حروف ایسے ہوتے ہیں جو مفرد ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، جو مرکب نہیں ہوتے، اور ان کے ذریعے سے کلمات کو بنایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو مبانی کہا جاتا ہے۔ جیسے حروف ہجا الف با سے لے کر یا تک جو ہے ان کو حروف مبانی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بناء کلمات اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، کلموں کو اس کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ جیسے اسم بنانا ہے تو الف لیا، سین لیا، میم لیا، اس کو ملایا تو کیا بن گیا؟ اسم بن گیا۔ فعل بنانا ہے تو فا لیا، عین لیا، لام لیا اور کیا بنا دیا؟ فعل۔ حرف بنانا ہے تو ہا لیا، را لیا، فا لیا اور کیا بن گیا؟ حرف۔ تو اس طریقے سے ان کے ذریعے سے بناء کلمات ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو حروف مبانی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے ہوتے ہیں حروف معانی۔ تو حروف مبانی بظاہر اپنے اندر کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ صرف بناء کلمات ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے ہوتے ہیں حروف معانی، یہ ان کو کہا جاتا ہے جو صورتاً تو حروف نہیں ہوتے، صورتاً تو وہ کلمہ ہوتے ہیں، مگر چونکہ ان میں کوئی نہ کوئی معنی پایا جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہیں، لہذا اس بنا پر وہ معنی دینے کی وجہ سے اسے حروف معانی کہا جاتا ہے۔ جیسے حروف جارہ، تو یہ حروف جارہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک مفرد نہیں ہے، اولاً تو یہ مرکب ہے، باؤ کہتے ہیں، با نہیں کہتے ہیں، الف با تا، اسی لیے حروف مبانی جو ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، حروف مبانی کوئی اعراب اس کا ہوتا نہیں۔ حروف معانی جو ہوتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں معنی بھی ہوتا ہے اور اس کا بذات خود اعراب بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے
اس کو با نہیں پڑھتے ہیں، اسی لیے آپ نے جب یاد کیا تو اس کو کیسے یاد کیا؟ باؤ. تو یہ جو اس کے اخیر میں حمزہ کو لا کر اس کے اوپر اعراب پڑھا جا رہا ہے، وہ یہی بتانے کے لیے کہ یہ حروف معانی میں سے ہے، یہ مبانی میں سے نہیں ہے. یہ حروف معانی میں سے ہے، مبانی میں سے نہیں. تو اب جو حروف معانی ہوتے ہیں، وہ حروف معانی اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ حروف خود کسی نہ کسی اعراب پر مبنی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی معرب بھی ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ حروف اپنے مابعد پر عمل کرتے ہیں، اپنے مابعد پر کیا کرتے ہیں؟ اپنا اثر دکھاتے ہیں. اور تیسرا وہ حروف اپنے اندر کوئی نہ کوئی معنی رکھتے ہیں. یہ تین چیزیں حروف معانی کے اندر پائی جاتی ہیں. تو باچو کے حروف معانی میں سے ہے. تو سب سے پہلی بحث یہاں پر یہ آتی ہے کہ یہ جو با ہے جو حروف معانی میں سے ہے، تو حروف معانی میں یہاں پر وہ کس معنی میں ہے؟ تو با کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ با جو جارہ ہوتا ہے وہ تین معنی میں مستعمل ہوتا ہے. ایک وہ استعمال کیا جاتا ہے الصاق کے معنی میں، دوسرا وہ استعمال کیا جاتا ہے مصاحبت کے معنی میں، اور تیسرا وہ استعمال کیا جاتا ہے استعانت کے معنی میں. تو باء ملصقہ، باء استعانہ اور باء مصاحبہ، اس طریقے سے یہ تین معنی میں مستعمل ہے. اب ان تین میں سے یہاں پر کس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے؟ مصنف کا رجحان اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہاں پر یہ باء استعانت ہے، اس لیے کہ مصنف وکیل ای ڈھیل یعنی قول کے مرجوح ہونے کی طرف دلالت کر رہے ہیں کہ یہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ الباء للمصاحبتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف مصاحبت کے معنی میں با کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ قول ان کے نزدیک مرجوح ہے. اب تو کیا مانتے ہیں مصنف؟ تو مصنف اس با کو باء استعانت مانتے ہیں، اور اکثر و بیشتر مفسرین کا رجحان یہی ہے کہ یہ باء استعانت ہے. کیوں اس کو باء استعانت مانا جاتا ہے؟ کہ اس لیے اس کو باء استعانت مانا جاتا ہے کہ یہ با اسی لیے لایا گیا ہے کہ بندہ جب اس با سے با کو استعانت کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے بسم اللہ سے آغاز کرے تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی کر سکتا نہیں ہوں. تو کہا کہ جب استعانت کے معنی میں اس کو لیں گے تو فوراً اس کے دماغ میں یہ معنی مستحضر ہوگا کہ میں اپنا کوئی بھی کام استعانت خداوندی کے بغیر نہیں کر سکتا ہوں. لہذا اس بنا پر ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس با کو باء مصاحبت یا الصاق کے معنی میں نہ لے کر باء استعانت مانا جائے. اس سلسلے میں سب سے اچھی تحقیق ہے امام شامی کی. امام شامی فرماتے ہیں کہ تینوں کی معنوں میں لیا جا سکتا ہے، اس کو تینوں معنوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور جب تینوں معنوں کا جمع کرنا ممکن ہے تو پھر اسی انداز میں اس کو لیا جائے. تو امام شامی فرماتے ہیں کہ با کا اصل معنی الالصاق، با کا اصل معنی کیا آتا ہے؟ الالصاق. جیسے کہتے ہیں کتبت بالقلم، میں نے قلم سے لکھا، یعنی میرا لکھنا اور قلم کا دونوں کا الصاق پایا جاتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ میں ہیں کہ جب تک کہ قلم کاغذ کے ساتھ ملصق رہتا ہے کتابت جاری رہتی ہے، اور جہاں وہ اٹھتا ہے کتابت کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے. تو کہا کہ با میں معنی الصاق یہ کیا ہے؟ یہ معنی اصلی حقیقی معنی ہے اس کا، اور استعانت اور مصاحبت یہ اس کے معنی مجازی ہے. یہ کیا اس کے معنی؟ اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کسی بھی کلمے کو جب تک کہ اس کے معنی حقیقی سے معنی غیر حقیقی یا مجازی کی طرف لے جانے پر کوئی قرینہ نہ ہو، آپ اس کو معنی مجازی کی طرف نہیں لے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اصولیین کے یہاں پر یہ قاعدہ ہے.
تو اس بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس با کو بائے الصاق مانا جائے جو کہ اس کا معنی حقیقی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بائے استعانت اور بائے مصاحبت کا پایا جانا بھی ممکن ہے، اس طور پر کہ جب وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، تو اس میں الصاق ہے کہ جب تک کہ اللہ کے نام کے ساتھ میرا کام جڑا ہوا ہے تب تک کہ میرا کام ہوتا رہے گا، جہاں اللہ کے نام سے میرا کام ہٹ جائے گا وہیں پر میرا کام رک جائے گا۔ تو کہا کہ دیکھو الصاق کا معنی کوئی مطلب نہیں، اور اسی کے ساتھ آپ معنی مجازی کو بھی شامل کر دو کہ بھئی یہ مجازی یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ استعانت کرتے ہوئے اپنے کام کو شروع کر رہا ہوں، تو استعانت کا معنی بھی لے لو، اس لیے کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں عربی زبان میں کہ اگر آپ اس کو معنی حقیقی میں استعمال کرو تو مجازی کو نہیں لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، کہیں ایسا ہو تو ہو، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک کلمے کو حقیقی معنی میں استعمال کر کر اس کے مجازی معنی کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں تو اور اچھا ہوگا کہ آپ الصاق کے معنی میں لو تو نحویین کی بھی رعایت ہو جاتی ہے، استعانت کے معنی میں لو مفسرین کی بھی رعایت ہو جاتی ہے، مصاحبت کے معنی میں لو تو زمخشری جیسے جو لوگ مصاحبت کے معنی میں، امام زمخشری نے اس کو مصاحبت کے معنی میں مانا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان کی بھی رعایت ہو جاتی ہے جو علم بیان کے ماہرین ہیں، تو سب کی رعایت ہو جاتی ہے اور کام بھی آپ کا بن جاتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں عمدۃ المتاخرین اور مدقق محقق نحو صرف لغت اور فقہ کے سب کے امام مانے جاتے ہیں امام شامی، انہوں نے بڑا اچھا کلام کیا ہے اور اس بات کو یہاں پر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس با کو آپ الصاق کے معنی کے ساتھ ساتھ مصاحبت اور استعانت تینوں معنی میں ایک ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، ممکن ہے، لہذا تینوں معنی کے اندر میں استعمال کرنا یہ کیا ہے، زیادہ مناسب ہے۔ وقیل الباء للمصاحبۃ، اور کہا گیا کہ با مصاحبت کے لیے، والمعنى متبرکم بسم اللہ تعالی اقرا، تو اس صورت میں معنی ہوگا کہ اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں۔ یہ اصل میں مصنف اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اگر با کو مصاحبت کے معنی میں لے تو پھر یہاں پر معنی کیا لینا ہوگا، تو کہاں اس صورت میں معنی ہوگا کہ میں اللہ کے نام سے صرف تبرک حاصل کرنے کی غرض سے پڑھ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے پڑھنے کی اہمیت اتنی باقی نہیں رہتی ہے جتنی رہنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں پڑھنے والے کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ تبرک کے لیے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی غرض اس کے پیش نظر ہوتی نہیں۔ لیکن استعانت کے لیے ہو تو پھر اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ بھیا صرف تبرک نہیں ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا ہے، تو اس لیے صرف مصاحبت کے معنی میں لینا یہ بسم اللہ کی شان کو گھٹانے کے مترادف ہے کہ آپ صرف، کیوں؟ اس لیے کہ تبرک کی ہر انسان کے نزدیک اہمیت نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگ تبرک کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں بھی مانتے، یہ کیا تبرک ہے، جبکہ تبرک حقیقت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز سے تبرک حاصل کیا ہے تو تبرک ہے، بہرحال اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ غیر مقلدین ہمارے زمانے کے اندر میں تبرک کے کلی طور پر منکر ہے۔ تبرک یہ جزو ادب ہے، تبرک یہ کیا ہے، جزو۔ تبرک کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اسی وقت کسی کی چیز سے تبرک حاصل کرے گا جب اس کے دل و دماغ میں اس کا ادب، اس کی تعظیم اور اس کی عظمت ہوگی، اس کے بغیر وہ تبرک حاصل ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو غفاری آئے تھے انہوں نے وہاں پر جا کر یہی کہا کہ میں فارس کے پاس گیا، میں رومیوں کے پاس گیا، میں دنیا کی بڑی تبرک کے طور پر اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر دوپہر میں آئے اور سو گئے قیلولہ کے لیے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خالہ ہوتی تھی۔
تو ام حرام فرماتے ہیں کہ گرمی بہت سخت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ ہونے لگا. تو فرماتی ہے کہ میں نے آہستہ سے ایک شیشی نکالی, ایک چھوٹا سا برتن نکالا, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اس میں کیا کرنے لگی, بھرنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور کہا ام حرام کیا کرتی ہو؟ تو کہا آپ کے پسینے کو میں لے رہی ہوں. فرماتے ہیں کہ حضور کے پسینے میں مشک سے زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اگر یہ چیز غلط ہوتی تو حضور ان کو روک دیتے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا. اب سوال پیدا ہو کہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت اور طبیعت ایسی ہے کہ اس کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ کسی کو بڑا مان کر اس کے تبرک کو حاصل کرے. انسان کے نیچر اور اس کی فطرت ایسی ہے. اگر کسی میں یہ چیز نہیں ہے تو وہ اس کی فطرت اور طبیعت اور نیچر کے خلاف ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے. بہرحال تو اس لیے تو اب لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو نہیں مانتے ہیں تو ان کے نزدیک اہمیت نہیں رہے گی. اسی لیے ہمارے مصنف فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ والمعنی متبرک بسم اللہ تعالی اقرا, کہ اللہ کے نام سے تبرک کے طور پر میں شروع کر رہا ہوں. لیکن استعانت کا معنی زیادہ اوقع فی النفس ہے, لہذا اس بنا پر استعانت کو لینا. وہذا وما بعده الى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ اور اس کے بعد سورت کے آخر تک الى آخر سورتی مقول علی السنۃ العباد, یہ تو بندوں کی زبان کے اوپر رائج ہے. لیعلموا, تاکہ وہ جان لے کیف یتبرک باسمہ ویحمد علی نعمہ ویسأل من فضلہ, کہ کیسے اللہ رب العزت کے نام سے برکت حاصل کی جاتی ہے اور اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس سے اس کا فضل تلا, اس کا فضل مانگا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں صرف یہی معنی ہوگا. اب اس کے بعد مصنف نے کوئی کلام نہیں کیا, لیکن اپنے رجحان کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے تبرک اچھی چیز ہے, لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کو استعانت کے معنی میں لیا جائے, جیسا کہ اس کے شارحین نے شیخ زادہ وغیرہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ مصنف کا رجحان اس جانب ہے کہ اس کو استعانت کے لیے لیا جائے. لیکن میں نے جیسا کہ کہا کہ عمدۃ المتاخرین امام شامی فرماتے ہیں کہ سب معنی کو ایک ساتھ میں شامل کر دیا جاوے تو اور اچھے معانی اس میں تبرک بھی حاصل ہو جاتا ہے, استعانت بھی حاصل ہو جاتا ہے اور مصاحبت بھی, کہ جب تک کہ اللہ کی مدد ساتھ رہے گی, شامل حال رہے گی, وہاں تک کام چلتا رہے گا. جہاں رک جائے گی وہاں پر کام بھی کیا ہو جائے گا, رک جائے گا. بہرحال تو مصنف فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نام سے کس طرح سے تبرک حاصل کیا جاوے, کیسے اس کی نعمتوں کے اوپر اس کی تعریف کی جاوے, جیسا کہ الحمد کے پورے مضمون سے وَيُسْأَلُ مِن فَضْلِهِ اور اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے کیسے اس کا فضل مانگا جاوے. یعنی جب اس کا فضل مانگا جاوے تو اس کے فضل میں اس سے کیا مانگا جائے؟ کیا اس سے دنیا مانگی جائے؟ کیا مانگا جائے؟ کہا اس سے ہدایت مانگی جائے. اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ نعمت ہدایت ہے. ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب چیزیں اس میں کیا کر دی ہے؟ سکھا دی ہے. ایک بحث یہاں پر ختم کی کہ بھئی چلو ٹھیک ہے بسم اللہ میں یہاں پر جو یہ با ہے وہ کس معنی میں. اب اس کے بعد دوسری بحث چھیڑنے جا رہے ہیں کہ یہ بسم اللہ کی جو با ہے یہ مکسور کیوں, اس پر کسرہ کیوں پڑھا جا رہا ہے, کیوں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھا گیا, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھا گیا, اور اس پر کسرہ ہی کیوں پڑھا گیا. میں نے کہا نا کہ اگر کوئی چندی کسی سے سیکھنا چاہے تو ہمارے علماء سے آ کر سیکھے. تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كُسِرَتْ وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ أَن تُفْتَحْ لاختصاصها باللزوم الحرفیتی والجر, اور اس با کو مکسور پڑھا جاتا ہے جبکہ حروف مفردہ میں اصل یہ ہے کہ اس پر فتحہ پڑھا جائے. اس حروف مفردہ میں اصل یہ ہے کہ اس پر کیا پڑھا جاوے؟ فتحہ پڑھا جاوے. کیوں؟ الفتحۃ اخف الحرکات, فتحہ یہ اخف الحرکات, اور جب وہ اخف الحرکات ہے تو اخف الحرکات ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کو استعمال کیا جاوے.
لہذا یہاں پر آنا چاہیے تھا با مفتوحہ، نہ کہ با مکسورہ. تو پھر یہاں پر با کو مکسور کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں لاختصاصها باللزوم الحرفیتی والجری. کہا اس کی دو وجہ، اس لیے کہ یہ ان حروف میں سے ہیں جو ہمیشہ حرف رہتے ہیں، کبھی اسم اور فعل یا کوئی اور حیثیت اختیار نہیں کرتے ہیں. یہ حرف ہے با اور حرف ہی رہتا ہے. ایک بات. دوسرا، اور جب وہ حرف رہتا ہے تو حرف رہنے کے ساتھ ساتھ میں یہ عربی زبان میں مکسور استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی سماع اس کا مکسور آیا ہے. سماع اس کا کیسا آیا ہے؟ مکسور آیا ہے. دوسرا کہ یہ جر کے لیے آیا ہے، یعنی با اپنے ماں باپ کو جر دیتا ہے مجرور بنا کر. اب جب وہ جر دیتا ہے تو وہ جب خود جر دے رہا ہے اور اس کو بھی مجرور پڑھا جاوے، وہ جر دیتا ہے اور اس کو بھی مجرور پڑھا جاوے، تو کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ جر دینے والا خود بھی مجرور ہو. کم سے کم جر دینے والا وہ مفتوح ہو، کم سے کم جر دینے والا خود تو مجرور بنے پہلے. لما تقولون ما لا تفعلون جیسا ہو جائے گا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دوسرے کو جر دے رہا ہے تو بھائی پہلے خود اپنے آپ تو جر قبول کرے. وہ جب خود مجرور ہو تو بعد میں دوسرے کو جر دے. جب خود ہی مجرور نہیں ہوگا تو دوسرے کو جر دینے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ جیسے چراغ تلے اندھیرا، کہ خود دوسروں کو جر دیتے بیٹھا اور خود مفتوح بن گئے. تو کہا کہ نہیں، یہ اس کے شان جاریت کے خلاف ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی شان جاریت کے خلاف ہے کہ وہ جب وہ جر دے رہا ہے تو پہلے بھیا خود جر قبول کرے اور پھر اس کے بعد جر دے. یہ بات بیان کی جاتی ہے. بعض حضرات نے اس سلسلے میں یہ بھی کہا ہے کہ فتحہ اگرچہ اخف الحرکات، مگر اہل عرب کے یہاں پر ایک قاعدہ یہ بھی ہے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب حرکت دینے کی نوبت آتی ہے تو کیا اس کو حرکت دی جاتی ہے؟ کسرہ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر فتحہ کو اخف الحرکات کہا گیا وہیں پر اہل عرب کے یہاں پر کسرہ بھی اخف الحرکات کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ بولتے نہیں لیکن عمل اس پر ہے. اگرچہ اخف الحرکات یہ فتحہ کو کہتے ہیں مگر عمل کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ساکن کو جب کسرہ دینا تو اعراب دینے کی ضرورت ہے. جیسے واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کے بعد جو اس کا فاعل ہے وہ معرب باللام ہے، اب دونوں کو ملانا ہے تو وہاں بھی الف ہے، یہاں پر بھی ساکن، اجتماع ساکنین محال ہو گیا. کہا کیا کریں گے؟ کہا الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب حرکت دینے کی نوبت آوے تو کسرہ دو. جیسے ہم پڑھتے ہیں قالت المرأۃ، قالت المرأۃ نہیں کہتے ہیں اور قالت المرأۃ بھی نہیں کہتے ہیں. اور بھئی اخف الحرکات کا تقاضا تو یہ تھا کہ قالت المرأۃ کہنا چاہیے، لیکن وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ قالت المرأۃ، قالت المرأۃ نہیں کہا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کس میں سے ہے؟ اگرچہ صرف والے اس کا بھی جواب دیتے ہیں وہاں پر کہ یہاں پر اس لیے الساکن اذا حرک حرک بالکسر کیا جاتا ہے کہ اگر اس پر زبر دے دیا جائے تو پھر اس کا تشابہ لازم آئے گا واحد مذکر سے. کس سے تشابہ لازم آئے گا؟ اور اس میں تمیز مشکل ہو جائے گی کہ بھئی یہ مؤنث والا ہے یا پھر واحد مذکر حاضر والا ہے، مؤنث والا ہے یا واحد مذکر حاضر والا ہے. لیکن بہرحال اس قاعدے کو نہیں، یہاں تو یہ کہا گیا الساکن اذا حرک حرک بالکسر، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس کو یہی حرکت دی جاتی ہے. لہذا اس بنا پر ہمارے مصنف فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا كُسِرَتْ وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ أَن تُفْتَحْ لِاخْتِصَاصِهَا بِاللُّزُومِ الْحَرَفِيَّةِ، اور اس کو کسرہ دیا گیا جبکہ حروف مفردہ میں اصل یہ ہے، اس کا حق یہ ہے، کا مطلب کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس پر فتحہ پڑھا جاوے، اسے فتحہ دیا جاوے لِاخْتِصَاصِهَا بِاللُّزُومِ الْحَرَفِيَّةِ وَالْجَرِّ، اس کے
حرفیت اور جر کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے، اس کے حرفیت اور جر کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے. کما کسرت لام الامر، مصنف ایک اور دلیل دے رہے ہیں، بڑی پیاری دلیل دے رہے ہیں. کما کسرت لام الامر ولام الاضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء. کہا دیکھو لام امر کیسا پڑھا جاتا ہے؟ لیفعل لیفعلا لیفعلوا لتفعل لتفعلا لیفعلنا افعل افعلا افعلوا افعلی افعلا افعلنا لتفعل لتفعل لتفعلا لتفعلوا لتفعلی لتفعلا لتفعلنا لافعل لنفعل. تو لام امر کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مکسور پڑھا جاتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ کما کسرت لام الامر، لام امر کو مکسور پڑھا جاتا ہے. ولام الاضافۃ داخلۃ علی المظہر، اور لام اضافت جو ہوتا ہے جب وہ اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے تو اس پر بھی کیا دیا جاتا ہے؟ کسرہ دیا جاتا ہے. للفصل بینہما وبین لام الابتداء، لام ابتداء اور اس کے درمیان فصل کرنے کے لیے، لام ابتداء اور اس کے درمیان فصل کرنے کے لیے. تو کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو لام ایک ہوتا ہے لام مکسور اور ایک ہوتا ہے لام مفتوح. مضموم تو آ نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ضمہ یہ اثقل الحرکات ہے، لہذا کلام کو شروع کرنے میں زیادہ سے زیادہ اس سے اجتناب کیا جاتا ہے. تو اس لیے یا تو لام مکسور ہوگا یا لام کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. تو اب جب لام مکسور یا مفتوح دو میں سے کوئی ایک ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ لام امر کو کیا لایا گیا ہے؟ مکسور لایا گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لام امر کو مکسور کیوں لائے؟ کہا لام امر کو مکسور لانے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے تاکہ لام تاکید اور لام امر میں فرق کیا جاوے. کیونکہ لام تاکید جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے. لیفعلن 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 لتفعلن لتفعلن لیفعلن لتفعلن 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 لتفعلن. تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مفتوح پڑھا جاتا ہے. اب اس کو مفتوح پڑھا گیا اور اس کو مکسور پڑھا. اب جب دونوں کو پڑھا گیا تو اب کیا کہتے ہیں آپ کہ وہ لام امر کو اس لیے لایا گیا ہے کہ لام امر جو ہے وہ اور ان دونوں میں مشابہت. کہا اسی طریقے سے یہ جب حروف مبانی کی حیثیت سے پڑھا جاتا ہے تو یہ مفتوح ہوتا ہے. اب اگر حروف معانی کی حیثیت سے اس کو پڑھا جاوے وہاں پر بھی مفتوح، تو پھر باء معانی اور باء مبانی میں فرق کیا رہ جائے گا؟ باء معانی اور باء. تو اس التباس سے بچنے کے لیے اس بات کو کیا دیا جاتا ہے؟ کسرہ دیا جاتا ہے. مطلب کیا کہ مولوی آباشت کے چپ نہ شو، کچھ نہ کچھ توجیہ تو بیان کر رہی ہے، اور ایسی بھی نہیں معقول توجیہ، غیر معقول نہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آوے کچھ بھی ادھر ادھر سے کھینچ تان کے، نہیں، بالکل معقول انداز میں دلیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اس کی نظیر بھیا موجود ہے. کہا کہاں ہے نظیر؟ کہا دیکھنا یہ نہیں دکھتا تیرے کو لام امر اور لام تاکید کے اندر میں، کیوں لام امر کو مقصود پڑھ اس کو بھی مفتوح، اور پھر تمیز کر کے بتا کیسے تمیز ہوتی ہے. تو کہا کہ بھئی تمیز بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں، التباس سے بچنا بھی کوئی چیز دنیا میں ہے کہ نہیں. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے اسلام کو اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ولام الاضافۃ داخلۃ علی المظہر، علی المظہر، کہ جب لام اضافت داخل ہوتا ہے للفصل بینہما تو اس کو بھی کیسا پڑھا جاتا ہے؟ کیا پڑھا جاتا ہے؟ مکسور پڑھا جاتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اسی وجہ سے کہ تاکہ تمیز ہو سکے لام تاکید اور لام ابتدا کے درمیان. تو کہا تمیز کے لیے جب وہاں پر قاعدے کو استعمال کیا گیا ہے کہ لام امر کو اصل یہ تھا کہ مفتوح پڑھا جانا چاہیے تھا، مگر تمیز کے لیے اس کو مکسور پڑھ دیا گیا. تو یہاں پر بھی اصل یہ تھا کہ با کو مفتوح پڑھا جانا چاہیے تھا، مگر تمیز کے لیے یہاں پر کیا پڑھ دیا گیا؟ مکسور پڑھ دیا گیا. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کما کسرت لام الامر ولام الاضافۃ داخلۃ علی المظہر للفصل بینہما وبین لام الابتداء. والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت إعجازها لكثرة الاستعمال وبنيت أوائلها على السكون وأدخل عليها مبتدأ بها حمزة الوصل لأن من دأبهم أن يبتدأوا بالمتحرك ويقف على الساكن ويشهد له تصريفه
علی اسماء و اسامی و سمی و سمیت و مجیء. اچھا اب بیان کر رہے ایک اور، اسی لیے یہ لوگوں کو بہت بھاری پڑتی ہے، کیونکہ مصنف ایک ایک چیز کو مختصر عبارت میں کیا کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے. اب جن کو سمجھ میں نہیں آتی تو کہا کہ بیضاوی بھی کوئی چیز پڑھانے جیسی ہے، تو کیا تو لکھ کتاب، اس کو پڑھائیں گے نصاب میں. غیر مقلدین کو بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا سب، تو کیا بولتے ہیں کہ بیضاوی بھی کوئی پڑھانے جیسی. کہا کہ اتنی مشکل کی بات، تو ایسا کرنا سب آسان آسان ہی پڑھا دے ان کو، تو دماغ کیسے کام کرے گا، ایک کھوپڑا چلے گا کیسے. تو اس لیے اب یہاں سے ایک اور بحث کو شروع کر رہے ہیں، ایک بحث سے نکلتے نہیں دوسری بحث لے کر آتے ہیں. اور ایک سطر لکھ کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں تو سر کھپاتے پھرو. ایک ہی سطر، ایک سطر زیادہ نہیں بولیں گے، اتنا لکھ کے وہاں سے نکل جائیں گے اور بولیں گے اب طالب علموں کو اور استاد کو بولیں گے کھپاؤ دونوں مل کے سر. بولے کیوں، تم نے کیوں نہیں کھپایا؟ ارے میں نے کھپایا تب تو اتنا شارٹ کر کے لکھا. میں کیا کر چکا ہوں، کھپا چکا ہوں، اسی لیے شارٹ کر کے کیا کر چکا ہوں، لکھ چکا ہوں. اب تو اتنی ساری کتابیں نہیں پڑھتے بیٹھے، اس لیے تیرے کو شارٹ میں بتا رہا ہوں. الانسان یکفیہ الاشارۃ، انسان کے لیے اشارہ کافی ہے. تو بہرحال کیا فرما رہے ہیں، والاسم عند اصحابنا البصریین من الاسماء التي حذفت اعجازها لكثرة الاستعمال. اب ایک نئی بحث انہوں نے چھڑ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب بسم اللہ لکھا جاتا ہے تو اس پر جو اسم پر جو الف ہے، یہ حمزہ کون سا ہے، حمزہ وصل. حمزہ وصل کا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ وصل یکتب ولا یلفظ، کہ حمزہ وصل یہ لکھا جاتا ہے جب اس کو ملایا جاوے دوسرے کے ساتھ میں، البتہ پڑھا نہیں جاتا ہے. لیکن بسم اللہ میں لا یکتب ولا یلفظ، نہ پڑھا جاتا ہے اور نہ لکھا جاتا ہے. تو کیوں؟ تو مصنف اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو یہاں پر حذف کیوں کر دیا گیا. وہ ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ کر دیا حذف، تیرے کو میرے کیا، لیکن کہا نہیں، ایسے ہی نہیں حذف کیا، اس کو کسی کی وجہ سے حذف کیا. بعض حضرات نے کیا کیا، جیسے مصنف بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بصریین کے کہنے کے مطابق حذفت اعجازها لکثرت الاستعمال، بسم اللہ کے کثرت استعمال کی وجہ سے اسے یہ اعجاز دیا گیا کہ اس کو حذف کر دیا گیا. کہا یہ خاصہ ہے بسم اللہ کا کہ اس میں حمزہ وصل کو لکھا نہیں جاتا. حالانکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر حمزہ لکھا ہوا ہے، وہاں پر حمزہ کیا ہے، شوق نہیں ہے، وہاں پر حمزہ کیا ہے، لکھا گیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قاعدے کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کو لکھا جانا چاہیے. تو بسم اللہ تو ہم ایسے لکھتے ہیں، یہاں پر کہاں حمزہ ہے. لیکن اگر آپ نے دیکھے تو وہاں پر کیسا ہے، ایک طرح یہ لکھا گیا ہے اور یہاں پر لکھا نہیں گیا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہاں پر لکھا گیا اقرأ بسم ربک، تو یہاں پر بھی لکھا جانا چاہیے، یہاں پر کیوں نہیں لکھا جا رہا ہے؟ قاعدے کا تقاضا ہے، قاعدے کے خلاف کرنا جرم عظیم ہے. تو مصنف نے اس کی ایک توجیہ بیان کی کہ اصل میں یہ اس کا استعمال بکثرت ہے اور اس کا استعمال بقلت ہے. تو کثرت استعمال بھی قاعدہ ہے، کثرت استعمال سے کسی چیز کو گرانا یہ خلاف قیاس نہیں ہے، یہ بھی قاعدہ ہے، خلاف قیاس بھی قاعدہ ہے. تو کثرت استعمال سے کسی چیز کا گرا دیا جانا یہ قاعدے کے خلاف نہیں ہے، یہ کثرت استعمال والے قاعدے کی روشنی میں ہے کہ بھئی اس کا کثرت سے استعمال ہو رہا ہے، کتنی بار لکھیں گا، جب پڑھنا نہیں ہے تو چلو اس کو گرا دیں. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ کہ اعجاز ہے بسم اللہ کا. لیکن اس سلسلے میں صاحب روح المعانی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ امام دمامینی فرماتے ہیں کہ اسم کے اوپر سے جب یہ مکتوباً اس کو جب حذف کر دیا جاتا ہے الف کو، کہا کہ وہ دو شرط اگر وہاں پائی جائے کہیں پر بھی
تو اس صورت میں حمزہ وصل جو اسم والا ہے اس کو مکتوباً بھی حذف کر دیا جاتا ہے، اور مقروءاً تو حذف ہوتا ہی ہے، وہ پڑھا تو جاتا ہی نہیں ہے، جب مل جاتا ہے وہ تو پھر اس صورت میں وہ پڑھا جاتا، یعنی اس کے اوپر جب دوسرا کوئی داخل ہو گیا، اگر اس سے شروع کرے اسم اللہ تو اس کو پڑھا جائے گا، لیکن جب اس پر با آ گیا تو اب یہ پڑھا جائے گا نہیں۔ اس سے حمزہ وصل اگر ابتدائے کلام میں ہو تو ملفوظ بھی ہوگا اور مکتوب بھی ہوگا، اور اگر حمزہ وصل درمیان کلام میں ہو تو مکتوب ہوگا، ملفوظ نہیں ہوگا۔ تو کہا امام دمامینی فرماتے ہیں کہ دو شرطیں اگر کہیں پر پائی جاتی ہے، کہا کہ جب میں نے کلام عرب کا استقصاء کیا، اس کا استقراء کیا، اس کو اچھی طرح سے پڑھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جہاں دو شرطیں پائی جائے وہاں پر اس کو حذف کرنا جائے۔ ایک تو یہ کہ اس کے بعد اس میں جلالہ ہو، اسم کے بعد کیا ہو؟ اس میں جلالہ۔ اگر اس میں جلالہ ہو اور وہ حمزہ وصل درمیان کلام میں واقع ہو، حمزہ وصل درمیان کلام میں واقع ہو اور کلام کو وہاں سے شروع کیا جا رہا ہو، دوسری شرط کلام کو وہاں سے شروع، تو ان دو صورتوں میں اس کے حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، مکتوباً بھی اس کے حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے مکتوباً کی۔ اور بسم اللہ میں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہے کہ آغاز کلام بھی وہیں سے ہو رہا ہے اور اسم کے بعد اس میں جلالہ واقع ہو رہا ہے، اور اقرأ باسم ربک آ رہا ہے، یہاں پر جلالہ نہیں ہے، اس میں صفت ہے، یہ ربی کیا ہے؟ اس میں صفت ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ امام صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ دمامینی کی بات بڑی مناسب ہے کہ جب کلام کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہو اور اسم کے بعد اسم کے بعد اللہ کا اسم جلالی یعنی اللہ کا نام کلمہ اللہ واقع ہو رہا ہو، تو اس صورت میں اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ مکتوباً بھی گرا دیا جاتا ہے۔ کہ ان دو شرطوں کے پائے جانے کی وجہ سے یہاں سے کیا کیا گیا ہے؟ حذف کیا گیا ہے، ورنہ صرف اس لیے نہیں کہ کثرت استعمال ہو رہا ہے اس لیے حذف کیا، ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، لیکن زیادہ بہتر صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہی ہے۔ تو فرما رہے والاسم عند اصحابنا البصريين من الاسماء التي حذفت اعجازه لكثرة الاستعمال، ہمارے اصحاب بصریین کے نزدیک اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے مصنف کا رجحان نحو کے باب میں بصریین کا ہے، اس لیے کیا فرماتے ہیں؟ عند اصحابنا البصريين، کہ جہاں پر بھی کہیں پر آئے گا یہ بصریین کے قول کی طرف ان کا میلان پایا جائے گا، انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ بھئی ہم نحو کے باب میں بصریین کے مسلک کے قائل ہیں۔ عند اصحابنا البصريين، ہمارے بصری احباب کے نزدیک من الاسماء التي ان اسماء میں سے ہے حذفت اعجازه، جس کے اعجاز کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اعجاز سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ الف کو، اعجاز سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ الف کو، لکثرت الاستعمال، اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے، وبنیت اوائلها على السکون، اور وبنیت اوائلها علی السکون، اور اس کے اوائل کو سکون پر مبنی کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وبنیت اوائلها علی السکون وادخل علیها مبتدأ بها بحمزۃ الوصل، کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل تو کیا ہے کہ با جب اسم پر داخل ہوئی، با جب اسم پر داخل ہوئی تو اسم یہ پہلے مکسور تھا، اسم پہلے کیا تھا؟ مکسور تھا۔ اب با کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھا نہیں جا رہا ہے، اس کو کیا نہیں کیا جا رہا ہے؟ پڑھا نہیں۔ اب جب اس کو پڑھا نہیں جائے گا، اس کو کیا نہیں کیا جائے؟ پڑھا، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ساکین ہو جائے گا۔ پڑھا نہیں گیا کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر سے اعراب کو ہٹا دے، تو اس کے بعد جو سین ہے اس پر بھی سکون ہے، اس پر بھی سکون آ گیا، دو دو سکون جمع ہو گئے، تو یہ با کو ملائے گا کس کے ساتھ؟ یہ با کو ملائے گا کس کے ساتھ؟ تو اس وجہ سے یہاں سے اس علی کو کیا کر دیا گیا ہے؟ گرا دیا گیا ہے، ابتدا بالسکون کے محال ہونے کی وجہ سے، ابتدا بالسکون کے محال ہونے کی وجہ سے۔ کیوں؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہاں پر
اس کو گرانے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، متعدد وجوہات ہو سکتی ہے، اس کو گرانے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، متعدد وجوہات ہو سکتی ہے۔ بعض حضرات نے یہاں پر ایک بحث یہ بھی چھیڑی ہے کہ با ہے تو ویسے اگر بسم اللہ لکھتے ہیں تو یہ با کو کھینچ کر نہیں لکھتے ہیں، لیکن بسم اللہ میں اس با کو تمدیداً لکھا جاتا ہے، یعنی کھینچ کر لکھا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ؟ کیوں دوسری جگہ پر جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ با ایسے نہیں لکھا گیا، بلکہ کیسے لکھا ہے؟ ایسے جیسا عام طور پر نارملی لکھا جاتا ہے ویسے لکھا گیا ہے، لیکن یہاں پر اس بات کو کھینچ کر لکھا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مصنف یہاں پر اسی بحث کو چھیڑ رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا، اس با کو یہاں پر کھینچ کر کیوں لکھا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل میں اس با کو یہاں پر کھینچ کر لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ خاصہ ہے بسم اللہ کا، اور دوسرا بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں سے چونکہ الف کو مکتوباً گرا دیا گیا ہے، اور جب مکتوباً گرا دیا گیا ہے تو اگر اس با کو بھی کھینچ کر نہ پڑھا جاتا تو نہ وہ ملفوظ ہے نہ وہ مکتوب ہے، تو مبتدی کے لیے پریشانی ہوتی، وہ یہ سمجھتا کہ با یہ گویا کہ با سین اور میم یہ اصل ہے، با سین اور میم یہ کیا ہے؟ اصل ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ اسم الگ ہے اور با یہ الگ ہے، دو الگ الگ کلمے ہیں، ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے۔ تو اس تمیز کو ختم کرنے کے لیے اس کو کھینچ کر، کہ جب اس کو کھینچ کر پڑھے تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ ان الالف حذفت، کہ الف یہاں سے کیا کیا گیا ہے؟ حذف کیا گیا ہے۔ تو الف کے محذوف ہونے پر دلالت کرنے کے لیے یہاں پر اس کو کیا کیا گیا ہے؟ تمدیداً، یعنی کھینچ کر کیا کیا گیا ہے؟ لکھا گیا ہے۔